وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا باب جو زیر بحث زیر درس ہے، باب التطوع بعد الجمعۃ کیفہ ہو، یعنی جمعے کے بعد نوافل کی تعداد کتنی ہونی چاہیے۔ تو اس باب کے تحت صاحب کتاب جمعے کے بعد تطوع کا لفظ، جیسے کہ اس سے پہلے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ سنتوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی غیر فرائض اور غیر واجبات کے اوپر تطوع کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو جمعے کے بعد سنتوں سے متعلق اس باب میں بحث کریں گے کہ جمعے کے فرائض کے بعد کتنی رکعت سنت پڑھنا ہے، یعنی کتنے تطوعات پڑھنا ہے۔ اس سلسلے میں امام اعظم اور امام محمد احناف میں سے ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت یہ مسنون سنت ہیں، جبکہ امام مالک کے یہاں جمعے کے بعد صرف 2 رکعت مسنون ہیں۔ تو امام مالک یہاں پر فریق ثانی ہیں، امام اعظم فریق اول ہیں، اور تیسرا مذہب امام ابو یوسف کا ہے، اور اس کے ساتھ امام شافعی کا بھی ہے، اور خود امام طحاوی کا بھی یہی رجحان ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھنا ہے، پہلے 4 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت۔ تو یہ 3 قول ہوئے۔ پہلا قول امام اعظم کا، امام محمد کا، کہ جمعے کے فرض کے بعد 4 رکعت مسنون ہے، اور امام مالک کا جمعے کے بعد صرف 2 رکعت مسنون ہے، اور امام ابو یوسف اور امام شافعی اور خود امام طحاوی کا رجحان یہ ہے کہ جمعے کے بعد 6 رکعت مسنون ہے۔ یہ 3 قول ہو گئے۔ سب سے پہلے صاحب کتاب فریق اول کے دلائل کو یہاں ذکر کریں گے اور ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، حدثنا یونس قال حدثنا سفیان عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ کی روایت ہے، قال حضور نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی منکم مصلیا منکم بعد الجمعۃ فلیصلی 4۔ یہ حدیث مرفوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی جمعے کے بعد پڑھے تو وہ 4 رکعت پڑھے۔ تو یہ حدیث قولی ہے، ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے، مرفوع روایت ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام طحاوی مذہب کی وضاحت کرتے ہیں، قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه هو 4 ركعات۔ فقہا کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ جمعے کے بعد سنتیں جن کا چھوڑنا مناسب نہیں ہیں وہ 4 رکعت ہے۔ الى ان التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه هو 4 ركعات۔ جمعے کی نماز کے بعد جن سنتوں کا چھوڑنا مناسب نہیں ہے وہ 4 رکعت ہیں، اور وہ کیسے پڑھی جائیں گی؟ لا یفصل بینہن بسلام، کہ ان 4 رکعتوں کو ایک سلام سے پڑھا جائے گا، یعنی ان کے درمیان سلام کے ذریعے فاصلہ پیدا نہیں کیا جائے گا، مطلب 4 رکعتیں ایک تحریمہ سے ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور ان حضرات نے ابو ہریرہ کی اس روایت سے احتجاج کیا ہے۔ یہ فریق اول امام اعظم اور امام محمد بن حسن شیبانی، ان کے علاوہ ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ کا بھی یہی قول ہے۔ یہ ایک مذہب ہو گیا۔ تو فریق اول کے مذہب کا دار و مدار حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے اوپر ہے، یہ قولی حدیث ہے۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، دوسرے فقہا نے اس سلسلے میں ان سے اختلاف کیا ہے، فقالوا، اور انہوں نے یہ مذہب بیان کیا اپنا، بل التطوع بعد الجمعۃ الذی لا ينبغی ترکہ رکعتان کالتطوع بعد الظہر۔ وہ حضرات کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد، جمعے کی فرض نماز کے بعد جن سنتوں کا چھوڑنا مناسب نہیں ہے وہ 2 رکعتیں ہیں، جیسے کہ ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعتیں سنت ہیں۔ یعنی ان حضرات کے نزدیک جمعے کی نماز کے بعد
دو ہی رکعتیں ہیں، جیسے کہ ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت مسنون ہیں۔ یہ فریق ثانی۔ اس مذہب کی نسبت کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل کی ایک روایت اور امام مالک کی طرف۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا، فریق ثانی نے جن حدیثوں سے استدلال کیا ہے، صاحب کتاب نے یہاں پر ان کی روایات کو ذکر کیا ہے۔ دیکھیے پہلی حدیث، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَّثَنَا ابو بشر الرقی، اور ان حضرات نے احتجاج کیا ہے اس مسئلے میں اس حدیث سے جو ہم سے ابو بشر رقی نے بیان کی ہے۔ اب آگے سند ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا حجاج بن محمد عن ابن ابی ذئب، ہم سے یہ حدیث محمد نے بیان کی، حجاج بن محمد نے، انہوں نے ابن ابی ذئب سے، انہوں نے نافع سے، ان ابن عمر، نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ کان لا یصلی الرکعتین بعد الجمعۃ الا فی بیتہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا عمل نقل فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے مگر اپنے گھر میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے اور وہ اپنے گھر میں ادا کرتے تھے۔ یہاں پر استدلال صرف لا یصلی الرکعتین سے ہے، کانا لا یصلی الرکعتین بعد الجمعۃ الا فی بیتہ، گھر میں پڑھتے تھے یا مسجد میں پڑھتے تھے، بحث اس سے نہیں ہے، بحث اس سے ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد آپ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو ابن عمر نے حضور کا عمل یہ نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد گھر کے اندر 2 رکعت وتر پڑھتے، 2 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ یہ ایک حدیث ہوگی ابن عمر کی۔ فریق اول نے ابو ہریرہ کی حدیث سے استدلال کیا اور فریق ثانی نے ابن عمر کی حدیث سے استدلال کیا۔ فریق ثانی کی دوسری حدیث، حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ایوب نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رأى رجلا یصلی رکعتین بعد الجمعۃ، ابن عمر نے ایک شخص کو جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہوئے اسی مقام پر دیکھا، یعنی جہاں اس نے جمعے کے 2 فرض پڑھے وہیں پر اس نے 2 سنت پڑھنا شروع کر دی۔ تو ابن عمر نے اس شخص کو اسی مقام پر 2 سنت پڑھتے ہوئے دیکھا، فدفعہ، تو اس کو ہٹا دیا، یعنی اس کی جگہ بدل دی۔ وقالا، اور فرمایا اتصلی الجمعۃ اربعا، کیا تم جو ہے جمعے کی نماز کو 4 رکعت کر کے پڑھ رہے ہو؟ یعنی اس پڑھنے والے نے، اس نماز پڑھنے والے نے جس مقام پر جمعے کی نماز پڑھی وہ 2 رکعت تھی، اسی مقام پر اس نے 2 سنتیں پڑھنا شروع کر دیں، تو ابن عمر نے اس کو ہٹا دیا اور ساتھ میں یہ کہا اتصلی الجمعۃ اربعا، کیا تم نے جمعے کی 4 رکعت کر دیں؟ مطلب جگہ سے تھوڑا ہٹ جاؤ تاکہ یہ پتہ چلے کہ تم اب جو ہے جمعے کی بعد کی سنت پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ حضرت ابن عمر کا اپنا فتویٰ بھی یہی تھا کہ آپ جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت کو مسنون تصور کیا کرتے تھے۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئیں، ایک تو ابن عمر نے حضور کا عمل نقل کیا اور دوسرے میں نافع نے خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گویا ایک طریقے سے فتویٰ نقل کر دیا۔ آگے امام طحاوی فرماتے ہیں وکان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یصلی الرکعتین فی بیتی، یہ حضرت عمر کا اپنا عمل ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز کے بعد اپنے گھر کے اندر 2 رکعت پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے ویقول، اور ابن عمر یہ بھی کہتے تھے ھاکذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو یہ ابن عمر کی گویا کہ 2 روایتیں ہو گئیں جن سے یہ واضح ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت مسنون ہے۔ اوپر فریق اول نے ابو ہریرہ کی روایت بھی بیان کی جس میں حضور کی قولی حدیث ہے کہ جمعے کے بعد 4 رکعت مسنون ہے۔ تو فریق اول، فریق ثانی، 2 کے مذہب کی صراحت اور ان کے دلائل کا تذکرہ ہو گیا۔ اب تیسرا مذہب جو امام ابو یوسف اور خود امام شافعی اور امام طحاوی کا ہے، فرماتے ہیں وخالفہم فی ذلک آخرون، دوسرے فقہا نے ان دونوں فریقوں کی مخالفت کی ہے۔ پہلے فریق نے کیا کہا؟ 4 رکعت، دوسرے فریق نے کہا 2 رکعت، لیکن اور ایک فرقہ کی جماعت ہے جن میں امام ابو یوسف، امام شافعی اور خود امام طحاوی بھی ہیں۔ تو خالفہم سے یہ تینوں حضرات مراد ہیں اور ان کے متبعین یا ان کے ہم خیال۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، اور دوسرے فقہا نے ان سے اختلاف کیا اس بارے میں،
فقالوا، اور انہوں نے اپنے مذہب کی اس طریقے سے صراحت کی، التطوع بعد الجمعۃ الذی لا ينبغی ترکہ 6 رکعات، کہ جمعے کی نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں جن کا چھوڑنا مناسب نہیں ہے وہ 6 رکعتیں ہیں، اربعن پہلے 4 رکعتیں، ثم رکعتان اس کے بعد 2 رکعتیں۔ یہ امام ابو یوسف کا مذہب ہے اور احناف کا عمل بھی اسی کے اوپر ہے۔ گویا کہ جمعے کی بعد کی سنتوں میں امام اعظم اور امام محمد کا قول ہے کہ 4 رکعت، اور امام ابو یوسف کا قول ہے 6 رکعت، لیکن عمل امام ابو یوسف کے قول کے اوپر ہے۔ دیکھیے وقالو، یہ مذہب کی صراحت ہوگی فریق ثالث کی۔ اس کے بعد امام طحاوی ان حضرات کا جواب دیتے ہیں جو حضرات جمعے کے بعد 4 رکعت کو مسنون مانتے ہیں، تو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ان کا بھی جواب ہے یہاں پہ جو حضرات جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت مسنون مانتے ہیں، ان دونوں فریقوں کا جواب امام طحاوی نے اس جملے کے اندر دیا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت باب کے آغاز میں گزری کہ حضور نے فرمایا من کان مصلیا منکم بعد الجمعۃ فلیصلی 4، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جس میں 4 رکعت کا ثبوت ہے۔ یہ فریق اول نے پیش کی۔ فریق ثانی نے عبداللہ بن عمر کی روایت کو پیش کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ انہ کان لا یصلی رکعتین بعد الجمعۃ الا فی بیتی، تو ابن عمر کی روایت سے 2 رکعت کا ثبوت ملتا ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں روایتوں کو ان کے درمیان تطبیق کرتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً 4 رکعت کا حکم فرمایا تھا من کانا مسلیم منکم کے ذریعے، اور حضرت ابو ہریرہ نے اسی کو سن کر روایت کر دیا، پھر بعد میں حضور نے گھر جا کر 2 رکعت ادا فرمائی، اور ابن عمر نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور کو 2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کو اختیار فرمایا۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جمعے کے بعد کل سنتیں 6 رکعت ہیں، 4 رکعت حضور کے قول سے یعنی قولی حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، اور 2 رکعتیں حضور کے فعل سے ثابت ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ اور ابن عمر دونوں کی حدیثوں کے اندر تطبیق ہو جاتی ہے۔ دیکھیے وقالو، اور فریق ثالث نے کہا جواب دیتے ہوئے پہلے دونوں فریقوں کا، قد یحتمل ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما رواہ عنہ ابو ہریرہ اولا، یہ احتمال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہی فرمایا تھا جس کو ابو ہریرہ نے حضور سے روایت کی، یعنی 4 رکعت، ثم فعل ما روا عنہ ابن عمر، پھر حضور نے وہ عمل کیا جس کو ابن عمر نے حضور سے روایت کیا، یعنی 2 رکعت، فکان ذلک زیادۃ فیما تقدم من قولہ، لہذا ابن عمر نے جو روایت کی 2 رکعتیں تو اس میں اضافہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث کے اوپر۔ قول میں 4 تھے، حضور کا عمل یہ تھا گھر میں جا کر 2 رکعت آپ پڑھے، تو گویا کہ ابن عمر کی جو روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے اوپر ایک اضافہ ہے۔ اس طریقے سے پہلے حضور نے 4 رکعت کا حکم دیا، اس کے بعد گھر میں جا کے 2 رکعت پڑھا، تو ابو ہریرہ نے وہ قولی حدیث کو روایت کر دیا، اور ابن عمر نے حضور کے عمل کو روایت کیا۔ اس طریقے سے یہ 6 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ یہ تو جواب ہو گیا گزشتہ دونوں مذہبوں کے دلائل کا۔ اب اس پر ایک دلیل قائم کرتے ہیں، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، اور اس پر یعنی ہم نے جو یہ قول کیا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھنا ہے، اس پر دلیل وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، اور اس مسئلے پر فریق ثالث کی دلیل یہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس میں ایک حدیث یہاں نقل کی گئی ہے، پہلے اس حدیث کا ہم خلاصہ عرض کر دیتے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ عطا ابن ابی رباح یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کی، اور انہوں نے جمعے کی نماز کے بعد یعنی جمعے کی فرض نماز کے بعد اولاً 2 رکعت ادا کی سنت، پھر 4 رکعت سنت ادا کی۔ اب یہ ابن عمر ہیں، ابن عمر نے خود
جمعے کی نماز کے بعد مجموعی طور پر 6 سنتیں ادا کیں۔ اور ابن عمر کی حدیث کیا تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے جمعے کے بعد، تو خود ابن عمر کا عمل ان کی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہوا، اور یہ بات طے ہے کہ راوی کا عمل اس کی روایت کے مقابلے میں زیادہ باوزن ہوتا ہے، اس لیے کہ راوی کا عمل بھی در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے، لہذا خود ابن عمر کا 6 رکعت پڑھنا فریق ثالث کے مذہب کو ثابت کر دیتا ہے۔ اور ماقبل کی جو روایتیں ہیں اس کے مقابلے میں، جیسے ابو ہریرہ کی روایت میں 4 کا تذکرہ ہے اور خود ابن عمر کی روایت میں 2 کا تذکرہ ہے، تو ہم اس کا یہ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ یہ روایتیں مجمل ہیں، اور ابن عمر کا جو عمل ہے اس عمل نے ان روایتوں کی تفصیل کر دی، اور روایات مفصل کے مقابلے میں مجمل روایات کو قابل استدلال تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اب اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ والدلیل علی ما ذهبوا الیہ من ذلک، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ ان سلیمان، اب یہ سند کے ساتھ ابن عمر کا عمل نقل کر، ان سلیمان ابن شعیب حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا زہیر بن معاویہ عن ابی اسحاق عن عطاء قال ابو اسحاق حدثنی غیر مرۃ، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے کئی مرتبہ یہ بیان کیا گیا۔ صلیت، انہوں نے کہا صلیت مع ابن عمر یوم الجمعہ، یعنی حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھی، فلما سلم، جب انہوں نے جمعے کی نماز سے سلام پھیر دیا، قام فصلی رکعتین، تو کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت پڑھی، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فصلی 4 رکعات، پھر آپ نے 4 رکعت پڑھی، ثم انصرف، پھر آپ چلے گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ابن عمر کا عمل خود ان کی حدیث کے خلاف ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں فہذا ابن عمر، یہ ابن عمر ہے، قد کان یتطوع بعد الجمعۃ برکعتین، خود ابن عمر جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتے پھر 4 پڑھتے، تو 6 رکعتیں ہو گئیں۔ فیحتمل ان یکون فعل ذلك لما قد کان ثبت عنه عنده من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلك وفعله على ما ذکرنا، تو ابن عمر کے اس عمل سے یہ احتمال پیدا ہوا کہ ابن عمر نے جو یہ کیا، ان یکون فعل ذلك، ابن عمر نے جو یہ کیا اس لیے کیا، لما قد کان ثبت عنده من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلك، کیونکہ ابن عمر کے نزدیک اس سلسلے میں حضور کا قول بھی ثابت تھا، وفعله، اور حضور کا فعل بھی ثابت تھا۔ قول کیا تھا؟ 4 پڑھو، فعل کیا تھا؟ 2۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابن عمر نے نماز جمعہ کے بعد جو ہے 6 رکعتیں ادا فرمائیں۔ اب اس میں ترتیب کیا تھی؟ ابن عمر نے پہلے 2 رکعتیں، اس کے بعد 4 رکعتیں، اس ترتیب پہ کو ذہن میں رکھیے۔ آخر میں جب امام ابو یوسف کے مذہب کی مکمل وضاحت کی جائے گی تو اس ترتیب کو وہاں ذکر کیا جائے گا، اس کے خلاف امام ابو یوسف نے فتویٰ دیا ہے۔ آگے دیکھیے، امام طحاوی فریق ثالث کی رائے کو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے ذریعے بھی استحکام بخش رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وقد روی عن علی ابن ابی طالب مثل ذلك، اور علی ابن ابی طالب سے بھی اسی قسم کی بات مروی ہے۔ کیا؟ یعنی جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعت سنت پڑھنا ہے۔ حضرت علی کا یہاں فتویٰ پیش کیا گیا ہے، اور فتویٰ یہ ہے کہ حضرت علی نے جمعے کے بعد 6 رکعت پڑھنے کا فتویٰ صادر کیا، اور ظاہر سی بات ہے حضرت علی کا یہ فتویٰ لازمی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہوگا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ صحابی اگر ایسی بات بیان کریں جو قیاس سے متعلق نہ ہو تو اس کے بارے میں یہی ظن غالب ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو حضور سے سنا ہو یا حضور کو اس طریقے کا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں حضرت علی کے فتوے کا۔ حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن ابی حسین عن ابی عبد الرحمن عن علی انہ قال، ابو عبد الرحمن حضرت علی سے نقل کرتے انہ قال کہ حضرت علی نے فرمایا من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی ستا، تم میں سے جو بھی جمعے کی نماز کے بعد نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ 6 رکعت پڑھے۔ اب یہ حضرت علی کا فتویٰ ہے، یہ فتویٰ بھی فریق ثالث کے مذہب کو تائید بخشتا ہے، اور
عبداللہ بن مسعود کی ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے بھی یہاں پر تائید پیش کی گئی ہے. دیکھیے حدثنا یونس قال حدثنا سفیان عن عطاء بن السائب عن ابی ابو عبد الرحمن سے مروی ہے قال انہوں نے فرمایا علم ابن مسعود الناس ان یصلوا بعد الجمعۃ اربعا. عبداللہ بن مسعود چونکہ کوفے کے فقیہ ہیں اور جب آپ کوفے میں آئے معلم بن کر تو آپ لوگوں کو جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنے کی تاکید کرتے تھے. فلما جاء علی بن ابی طالب، پھر جب حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفے میں تشریف لائے، علمہم ان یصلوا ستا، تو آپ نے لوگوں کو 6 رکعت سنت پڑھنے کی تعلیم دی. یعنی ابن مسعود 4 رکعت کی تعلیم دیتے رہے. جب حضرت علی آئے تو پھر جو ہے انہوں نے 6 رکعت پڑھنے کی تاکید کی. تو اس سے بھی یہ بھی حضرت علی کی گویا ایک تائید ہے. آگے ان دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے کہ اہل کوفہ نے حضرت علی کے فتوے پر عمل کیا. حدثنا، یہ دیکھیے حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبد الرحمن السلمی قال، ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں قدم علینا عبد اللہ فکان یصلی بعد الجمعۃ اربعا. حضرت عبداللہ بن مسعود ہمارے پاس آئے تو وہ جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت پڑھتے تھے. فقدم بعدہ علی رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفے میں آئے. فکان اذا صلی الجمعۃ صلی بعدہ رکعتین و اربعا، تو جب حضرت علی آئے تو آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت اور 4 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 6 رکعت پڑھتے تھے. فأعجبنا فعل علی فاخترناہ، تو ہمیں حضرت علی کا طریقہ زیادہ پسند آیا لہذا اسی کو ہم نے اختیار کر لیا. یہ تائید ہو گئی فریق ثالث کی. اب امام طحاوی نے یہاں تک تو فریق ثالث کے مذہب کی ترجیح بیان کر دی. اب یہاں سے ایک ضمنی اعتراض ہے، اس کے جواب پر غور کر لیجیے. اعتراض یہ ہے کہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھنا ہے اور پہلے 4 رکعت پڑھنا ہے، بعد میں 2 رکعت پڑھنا ہے. پہلے 4 رکعت پھر 2 رکعت. جبکہ ابھی ہم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حدیث پڑھی، اس میں کیا تھا؟ صلی بعدہ رکعتین و اربعا، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے آپ، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے. اسی طریقے سے ابن عمر کا عمل بھی پیچھے نقل کیا گیا کہ ابن عمر پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، بعد میں 4 رکعت پڑھتے تھے. تو ابن عمر اور حضرت علی یہ دونوں حضرات 6 رکعت تو پڑھتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کیا تھا کہ پہلے 2 رکعت بعد میں 4 رکعت. اور امام ابو یوسف کا مذہب کیا ہے کہ پڑھنا تو 6 ہے مگر ترتیب آپ نے بدل دی ہے. امام ابو یوسف کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت پڑھی جائیں، بعد میں 2 رکعت پڑھی جائیں. اب سوال یہ ہے کہ 2 صحابہ کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت بعد میں 4 رکعت، اور امام ابو یوسف کا فتویٰ یہ ہے کہ پہلے 4 بعد میں 2. تو امام ابو یوسف نے 4 کو 2 پر مقدم کیوں کیا؟ یہ ایک ضمنی سوال ہے. اس کے پھر اس سوال کو پیدا کر کے امام طحاوی نے اس کا جواب دیا ہے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ جمعے کی فرض نماز کے بعد متصلاً، یعنی فرض نماز پڑھ کے اس کے فوری بعد جمعے کی طرح 2 رکعت پڑھنے سے حضرت عمر نے کراہت کا اظہار فرمایا تھا. اس لیے امام ابو یوسف 2 رکعت کو مؤخر کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اب جمعے کی نماز 2 رکعت پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے، تو اس چیز کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکروہ سمجھا تھا. جیسا کہ پیچھے حدیث گزری تھی فریق ثانی کے مذہب کی تائید میں کہ ایک شخص نے جمعے کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا شروع کی، تو حضرت عمر نے اس کو ہٹا دیا تاکہ جمعے کی نماز میں اور سنت میں التباس پیدا نہ ہو. تو جمعے کی نماز، اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عمر
جمعے کے بعد متصلاً 2 رکعت نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اس کراہت کی وجہ سے حضرت امام ابو یوسف نے یہ حکم دیا کہ جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھنا، پھر بعد میں 2 رکعت پڑھنا، تاکہ مشابہت کی وجہ سے جو کراہت کا تصور تھا وہ ختم ہو جائے۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ 4 رکعت 2 رکعت کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، اس لیے 4 رکعت کو 2 رکعت پر مقدم کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اس میں جمعے کی مشابہت سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے، جمعے سے مشابہت بھی نہیں رہتی ہے۔ تو ان 2 وجوہات سے امام ابو یوسف نے یہ قول کیا ہے کہ پہلے 4 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے۔ اب اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ امام طحاوی نے فرمایا فثبت بما ذکرنا ان التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة 6۔ ہماری اس تفصیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ سنتیں یا وہ تطوعات جن کا چھوڑنا جمعے کے بعد مناسب نہیں ہے وہ 6 ہیں، اور یہ امام ابو یوسف کا قول ہے۔ الا انہ قال، مگر امام ابو یوسف نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے احب الی ان یبدأ بالاربع ثم یثنی بالرکعتین۔ امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ پڑھنا تو 6 ہے، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ پہلے 4 رکعت پڑھی جائیں، اس کے بعد 2 رکعت پڑھی جائیں۔ کیوں؟ لأنہ هو ابعد من ان یکون قد صلی بعد الجمعۃ مثلها علی ما قد نہی عنہ، اس لیے کہ یہ طریقہ لأنہ هو ابعد من ان یکون قد صلی بعد الجمعۃ مثلها، کیونکہ یہ طریقہ جمعے کے بعد جمعے کی مثل پڑھنے سے زیادہ دور کر دیتا ہے، یعنی مشابہت کو ختم کرتا ہے۔ علی ما قد نہی عنہ، جیسا کہ اس پر ممانعت وارد ہوئی ہے پیچھے حضرت عمر نے۔ فإنہ، اب اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ جمعے کے بعد جمعے کی طرح نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھا گیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی ایک روایت یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن سلیمان بن مسہر عن خرشۃ بن الحر، خرشہ بن حر سے مروی ان عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یکرہ ان یصلی بعد صلاۃ الجمعۃ مثلها، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز جمعہ کے بعد اسی کے مثل یعنی 2 رکعت پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ تو جب جمعے کی نماز کے بعد آپ 4 سنتیں پڑھیں گے تو کراہت کا یہ تصور ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی نے کہا فلذلك استحب ابو یوسف، اسی وجہ سے امام ابو یوسف نے مستحب یہی سمجھا ہے اور یہی پسند کیا ہے ان یقدم الاربع قبل الرکعتین، یا اس کو مجہول ان یقدم الاربع قبل الرکعتین، کہ 4 سنتوں کو 2 پر مقدم کیا جائے۔ کیوں؟ لأنہن لسنا مثل الرکعتین، کیونکہ یہ 4 رکعتیں یہ 2 کے مماثل نہیں ہیں۔ فکرہ ان یقدم الرکعتان، لہٰذا 2 رکعتوں کو مقدم کرنا مکروہ سمجھا، اور کریہا پڑھیں اس کو تو 2 رکعتوں کو مقدم کرنا مکروہ سمجھا گیا۔ لأنہما مثل الجمعۃ، کیونکہ 2 رکعت میں تعداد رکعت کے اعتبار سے جمعے سے مشابہت ہے۔ وأما ابو حنیفہ، لیکن امام اعظم کا جہاں تک معاملہ ہے فکان یذهب فی ذلک الی القول الذی بدأنا بذکری فی اول ھذا الباب، تو آپ اسی قول کی طرف گئے ہیں جو ہم نے اس باب کے شروع میں آپ کا قول ذکر کیا ہے۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ اس باب کا خلاصہ یہی ہے کہ نماز جمعہ کے بعد سنت پڑھنے کی تعداد کیا ہے۔ اس سلسلے میں 3 قول آئے، پہلا امام اعظم کا، دوسرا امام مالک کا، تیسرا امام ابو یوسف، امام شافعی، امام طحاوی کا۔ پہلا قول یہ تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنا ہے، اور ان حضرات نے ابو ہریرہ کی روایت سے استدلال کیا، حدیث مرفوع سے استدلال کیا کہ من کان مصلیا منکم بعد الجمعۃ فلیصلی 4۔ فریق ثانی کا کہنا تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت مسنون ہے۔ انہوں نے استدلال کیا ابن عمر کی روایت سے، اور روایت کے الفاظ تھے انہ کان لا یصلی رکعتین بعد الجمعۃ الا فی بیتہ،
یہ 2 قول ہوئے۔ تیسرا قول یہ تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعت مسنون ہے، اور اس کا ثبوت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بھی ہوا، حضرت علی کے عمل سے بھی ہوا، اور پہلی والی دوسری دونوں روایتیں یعنی ابو ہریرہ کی اور ابن عمر کی جو روایتیں 4 اور 2 میں تھیں، ان روایتوں کی تطبیق یہ کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے 4 ثابت ہیں، فعل سے 2 ثابت ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے قول سنا، اس کو روایت کر دیا، لیکن بعد میں گھر میں جا کے حضور نے 2 اور پڑھی تھیں، اس کو حضرت ابن عمر نے دیکھا تو 2 روایت کر دیں۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ 6 پڑھی جائیں۔ پھر اس کے بعد امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پسند کیا، اس کو اختیار کیا اس مذہب کو، لیکن یہ پسند کیا کہ 4 پہلے پڑھی جائیں، 2 بعد میں پڑھی جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے جمعے کی جو مشابہت ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی، چونکہ جمعے کی مشابہت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناپسند کیا ہے۔ یہ باب اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔